السلام علیکم، خوش آمدید کرتے ہیں آپ سب کو اپنے چینل کے اوپر۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف شخصیت محمد ضمیر صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک نہایت مشہور و معروف شخصیت کے اوپر ہونے کے لیے جا رہا ہے جو دنیا کے کامیاب لوگوں میں سے ایک ہے۔ تو سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم اس شخصیت کے بارے میں کس طرح دیکھیں گے، اس کی کامیابی کے کیا آخر راز ہیں، اس کے ہڈن فیکٹس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالنی ہے، اور اس نے کیا اس طریقے سے کامیابی والے کام کیے ہیں کہ وہ دنیا میں اس طریقے سے کامیاب لوگوں کی سر فہرست میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ تھینک یو ویری مچ شریار۔ آج کے جیسے آپ نے بتایا کہ ہماری بلکہ ایک ایسی سیریز چل رہی ہے کہ ہم مختلف پرسنالٹیز کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، اور تاکہ ہم اس میں سے کوئی سیکرٹس سمجھ سکیں اپنی لائف کے لیے، اپنے لیے سبق لے سکیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بھی وہاں سے کوئی جو سبق ہیں، ہمارے لیسنس ہیں، وہ سیکھیں ہم اپنی کامیابی کی طرف، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف ہم زیادہ موٹیویٹ ہو سکیں، زیادہ ایمان ہمارے اندر آئے، اور ہم یہ بھی سمجھنا شروع کر دیں گے کہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، مطلب مختلف مذہب کے لوگ ہیں، مختلف جنڈرز کے لوگ ہیں، تو ہے تو اللہ کا نظام۔ تو وہ سیکرٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سیکرٹ تو سب کے لیے کامن ہے، چاہے کوئی بھی نیشن ہو، وہ جن پہ عمل کرے گی، جو بھی نیشن جس اچھے جو راز ہیں اللہ تعالیٰ کے دنیا کے اندر، ان راز کو جان کے اس پہ عمل کرے گی تو وہ کامیاب ہوں گی۔ کچھ لوگ دنیا میں صرف کامیاب ہوں گے، لیکن مسلمانوں کے لیے اسپیشل یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو اس لیے آج ہم ایک سٹوری آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک وقت کی بات ہے، چین کے شہر ہانگزو میں ایک نوجوان لڑکا تھا جس کا نام جیک ما تھا۔ نہ وہ کوئی سیاستدان تھا، نہ سائنسدان تھا، نہ ہی بہت ذہین، اور نہ ہی اس کے پاس پیسے تھے۔ وہ صرف ایک انگریزی کا استاد تھا۔ زندگی اس کے لیے آسان نہیں تھی۔ وہ 2 بار یونیورسٹی کے داخلہ ٹیسٹ میں فیل ہوا اور بمشکل تیسری بار میں داخلہ ملا۔ گریجویشن کے بعد 30 سے زائد نوکریوں کے لیے اپلائی کیا، ہر جگہ سے انکار ہوا، یہاں تک کہ KFC نے بھی اسے مسترد کر دیا۔ 24 امیدواروں میں سے 23 کو نوکری ملی اور صرف وہ ایک تھا جو منتخب نہیں ہوا۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے اسے 10 بار انکار کر دیا، لیکن جیک کے پاس ایک چیز تھی جو بہت خاص تھی: عزم اور خواب دیکھنے کی صلاحیت۔ 90 کی دہائی میں وہ پہلی بار امریکہ گیا اور وہاں اس نے پہلی مرتبہ انٹرنیٹ کا استعمال کیا۔ اس نے لفظ بیئر تلاش کیا، دنیا بھر کی معلومات سامنے آئیں، مگر چین سے کچھ نہیں ملا۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا اگر یہ انٹرنیٹ دنیا کو جوڑ سکتا ہے تو میں اسے اپنے ملک کے کاروباروں کے لیے کیوں نہ استعمال کروں۔ وہ واپس آیا اور اپنے 17 دوستوں کو اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں بلایا، انہیں ایک خواب دکھایا: آئیے ایک ایسا پلیٹ فارم بناتے ہیں جو چینی کاروباروں کو دنیا سے جوڑے۔ یوں علی بابا کی بنیاد رکھی گئی۔ نہ دفتر تھا، نہ سرمایہ، صرف ایک خواب اور کچھ دیوانے۔ جیک ما کو ٹیکنالوجی نہیں آتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے ویژن پر یقین رکھتا تھا۔ جب اس نے علی پے تو بینکوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ سب نے کہا یہ ناکام ہو گیا، لیکن جیک نے لانچ کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آن لائن کاروبار کا راز اعتماد ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، علی بابا بڑا ہوتا گیا۔ 2014 میں علی بابا نے امریکہ میں $25 ارب کا IPO لانچ کیا، جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا IPO تھا۔ ایک شخص جسے KFC نے بھی قبول نہ کیا، وہ اب دنیا کے بڑے تجارتی اداروں میں شمار ہونے لگا۔ جیک ما کی کامیابی کی وجہ صرف قسمت نہیں تھی، بلکہ کبھی ہار نہ ماننے والا جذبہ۔ مشکل وقت میں امید اور دوسروں کی
مدد کرنے کا جذبہ تھا۔ اس کا مشہور قول ہے ہمت نہ ہارو، آج کا دن مشکل ہے، کل کا دن اور بھی مشکل ہوگا، لیکن پرسوں سورج ضرور نکلے گا۔ اور جیک ما نے یہ بات سچ ثابت کر دی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان لاکھوں لوگوں کے لیے جو آج خواب دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ تو یہ تھی جیک ما کی سٹوری۔ تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیک ما نے دنیا کے اعتبار سے ایک کامیابی حاصل کی کہ چین کے اندر وہ واحد پلیٹ فارم ہے جو اسمال ٹو میڈیم اور لارج ایون آرگنائزیشنز کو جوڑ کے دنیا میں وہ سارے پروڈکٹس جاتے ہیں۔ علی بابا آپ سب جانتے ہیں۔ تو آج ہم اگر اس کی ڈسکشن کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے اس کی دنیا کی کامیابی کا بات ہے، لیکن ہم اس کی دنیا کی کامیابی کو شاید ایز اے مسلمان اتنی بڑی چیز نہیں سمجھتے، لیکن ہم اس میں سے یہ کرک ضرور نکالنا چاہیں گے کہ اس کی اس کامیابی کے پیچھے بھی کیا راز ہے۔ کیا وہی راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے؟ بلکہ ہمیں تو ایک سٹیپ آگے بتایا ہوا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں جیسے ہم نے کہانی میں یہ بات بتائی کہ وہ اس کے پاس نہ پیسے تھے، نہ دولت تھی، نہ شہرت تھی، بس ایک خواب تھا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسکول سے فیل ہو رہا تھا، کالجز میں یونیورسٹیز میں فیل ہو رہا تھا، یا نہیں اس نے اچھا طریقے سے پڑھا، یا اس کے پاس کوئی ایسی اچھی تعلیم نہیں تھی۔ اس کے پاس وہ راز ضرور تھے جو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک تو اس نے بات کی کہ عزم کیا ہے، ویژن کیا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا، کسی اپنی ذات سے کسی کو دوسرے کو فائدہ دینا۔ تو اس میں چھوٹا پیمانہ بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس نے ایک بڑا خواب دیکھا۔ اس نے کیا خواب دیکھا کہ چین کو، پورا چین دیکھے نا کتنے مربع میل کے پر بہت بڑا علاقہ ہے، اور آبادی کے لحاظ سے بھی تو آئی تھنک دنیا کے دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہے۔ تو اس نے بڑا خواب دیکھا، حالانکہ جیب میں پیسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی خواب تو بڑا دیکھا۔ خواب کس بیس پہ دیکھا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی تو خواب دیکھتے ہیں، سارے دیکھتے ہیں، لیکن اس میں کیا خاص بات تھی کہ اس نے جو خواب دیکھا وہ پورا بھی ہو گیا، کیونکہ اس کا کسی سیکرٹ کے اوپر، کسی جو پرنسپلز کے اوپر پکا یقین تھا۔ مثلا کہ ایک اللہ تعالیٰ کے رازوں میں ایک راز یہ ہے کہ آپ گیور بنیں، شیئر کریں، ٹھیک ہے، اپنی ذات کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو کوئی فائدہ دیں۔ تو اگر آپ اس موڈ میں ہیں کہ میں کسی دوسرے کی کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، ایون دو کہ آپ کو وہ کام نہیں آتا، لیکن ایک بہت بڑا جذبہ ہے، بہت بڑا عزم ہے، پھر آپ بہت ساری چیزوں کو سامنے لے کے آ جائیں گے کہ جس سے مطلب جو ہی آپ اس راستے پہ چلیں گے تو آپ کے لوگ ملتے جائیں گے، چیزیں ملتی جائیں گی، سلوشن ملتے جائیں گے، اور آپ چل پڑیں گے۔ لیکن ایک چیز جو مین امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آپ نکل رہے ہیں۔ اپنے لالچ کے لیے نکلیں گے تو اتنا لمبا نہیں جا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آگے چلیں، پھر رک جائیں، پھر آپ ہو سکتا ہے کہ اپنے ذاتی طور پہ تو کامیاب ہو جائیں وقتی طور پہ، لیکن اتنی بڑی کامیابی نہ ہو جس طرح ہم نے جیک ما کے بارے میں آج ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ دوسرا اس نے دیکھا ہوگا، اس نے بات کی کہ لوگوں نے اسے کہا علی پے کے مطابق، کہ علی پے جب اس نے سٹارٹ کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں چلے گا، ایون کیونکہ اس کا تعلق بینکس کے ساتھ ہے، تو بینکس کے لیے بھی یہ آئیڈیا جو ہے نا، یہ بالکل یونیک قسم کا تھا ان کے لیے کہ یہ ایک تھرڈ پارٹی ہے اور وہاں سے پیمنٹ ریسیو کرے گی، تو بینک میں ڈائریکٹلی نہیں جائے گی بلکہ انڈائریکٹلی وہ ادھر سے پیمنٹ ادھر سے ادھر ہوگی۔ تو بہت سارے لوگوں کو، بزنس مینس کو اس نے آن لائن پلیٹ فارم دیا جس کے اندر وہ پے کر سکتے ہیں، ریسیو کر سکتے ہیں منی۔ تو بینک بھی اس چیز سے فیملیئر نہیں تھے، لیکن اس کو یقین تھا، کیونکہ
میں ایسی اپلیکیشن تیار کروں گا جس کے اندر ٹرسٹ ہوگا. کیا ہوگا؟ اعتماد ہوگا. تو وہ اس چیز کا تو نالج تھا کہ اعتماد کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اعتماد کیسے بلڈ کیا جاتا ہے یا اعتماد کے کیا فائدے ہوتے ہیں. تو جب آپ فنڈامنٹل چیزوں کے اوپر آپ کا پکا یقین ہوتا ہے تو آپ ٹیکنیکلی نہیں بھی آتی کچھ چیزیں, تبھی بھی آپ کو اس چیز پہ بھروسہ ہوتا ہے. اور یہی چیز جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے کہ انسان کو مومن بننا ہے, انسان نے کریکٹر کے اوپر کام کرنا ہے. جب کریکٹر کے اوپر کام کرے گا تو نہ صرف لوگ اس کی مدد کے لیے آ جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی بڑی مخلوق ہے, ہوا, پانی, ماحول, ٹھیک ہے, انوائرمنٹ, چڑیاں, پرندے, بارش, ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے سپورٹیو ہو جائیں گی. اور جب آپ ایک کام سیدھا کرتے ہیں کہ اپنے اعتماد کو بحال کرتے ہیں تو اعتماد یعنی کہ میں آپ کے ٹرسٹ کروں یا آپ مجھے ٹرسٹ کریں, تو اس کی فنڈامنٹلز کیا ہیں کہ میں جب کسی کا خیر خواہ ہوں گا, اپنی ذات کے لیے صرف نہیں ہوں گا, تو تبھی آپ اعتماد کریں گے نا کہ کوئی سر جو ہے نا میرے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے یا کوئی ایسا نہیں کریں گے. تو جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے, کوئی بھی بندہ یہ کسی کو زیادتی نہیں کرے گا, جو بھی ہے جسٹس کرے گا یا گریٹیٹیوڈ یعنی کہ فراخ دلی سے کچھ کام کرے گا, آگے بڑھے گا, تو اس پہ ہمیشہ ہر بندہ اعتماد کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب اعتماد بنتا ہے تو پوری دنیا اس کے اوپر فخر کرتی ہے اور اس سے ملنے کی کوشش کرتی ہے, اس سے بزنس کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس سے امپلائی کی صورت میں اس امپلائی کو رکھنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, اپنے لیے ایک ایسٹ سمجھتی ہے. تو جیک ما نے یہ ثابت کیا کہ ایون دو کہ لوگ بھی اس کو صحیح نہیں مان رہے تھے, اس کو نیا آئیڈیا تھا, لیکن اس کو اعتماد تھا کہ یہ کیونکہ میں ایسا سسٹم دے رہا ہوں جس کے اندر لوگ ٹرسٹ کریں گے اور اپنی پیمنٹس کو سیکیورلی ریسیو کریں گے اور پے کریں گے اور کسی پارٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ ہماری زندگی کے اندر وہ کیسے کامیابی ہم بھی کیسے لے سکتے ہیں. ہم بھی جیسے مسلمان ہم آج کل پس رہے ہیں, بزنسز میں دیکھیں تو ہمارے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے. ایک کمپنی وجود میں نہیں آتی, اچھی کمپنی جس کے اندر زیادہ پارٹنرز ہوں, جس کے اندر زیادہ ڈائریکٹرز ہوں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹاک ایکسچینج میں جائیں تو چند ایک کمپنیز ہیں جن لوگوں نے فیملی سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, تو اس کے اندر وہ گھوم رہے ہیں. تو لیکن یہ سب کو ہونا چاہیے نا. کیا وجہ ہے کہ یہ نوجوان جو ہمارے ہیں یا ہمارے جو لوگ پاکستان کے اندر کافی سارے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, سمجھ رکھتے ہیں, کیوں نہیں وہ پارٹنرشپ کر پاتے؟ کیونکہ ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے. اعتماد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر موڈ جو ہے نا, ہمارا موڈ وہ ڈیفرنٹ ہے. ہمارا گیونگ موڈ نہیں ہے بلکہ ہمارا ریسیونگ موڈ ہے, لالچی موڈ ہے. وہ لالچی موڈ میں تو ہر کوئی کسی سے ڈرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ لگا دے گا, اپنے انٹرسٹ کے لیے مجھے خراب کرے گا. کیا سو جب آپ کا موڈ ہی اللہ تعالیٰ نے اگر سیٹ کر دیا, جس پہ آپ ایمان کی بات کرتے ہیں, تو وہ تو گیونگ والا موڈ ہے. گیونگ والے موڈ میں جائیں گے تو دنیا پوری ٹرسٹ کرے گی. اب گورے کا حال یہی ہے آج کل کہ دنیا میں گورے کے اوپر ایز کمپیئر ٹو مسلمانوں کے لوگ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ایون دو کہ وہ لانگر ٹرم میں وہ بھی گڑبڑ ہے, لیکن ہم سے تو بہتر ہے نا فی الحال. تو ٹرسٹ از دا مین تھنگ وچ ایوری بڈی شوڈ نو. وہ ٹرسٹ آتا کیسے ہے کہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ایک گیونگ موڈ میں ہوتا ہے. تو پھر آپ ڈریم دیکھیں. جب آپ کے پاس یہ سمجھ لیں, یہ آپ کے پاس ٹولز آ گئے ایسے کہ جو جس سے آپ جنت بھی خرید سکتے ہیں اور دنیا بھی خرید سکتے ہیں, پورا پیکج. آپ اس کے اندر کام کریں, اپنے اوپر کام کریں, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کوئی بھی گولز رکھیں گے, کوئی بھی ویژن رکھیں گے, تو آپ کو اتنا آسان لگے گا نا کہ آپ سوچیں گے یار یہ تو مجھے پہلے نہیں پتا. مجھے ہم تو سوچتے رہے کہ یہ ٹیکنیکل نالج مجھے آنا چاہیے, مجھے مینجمنٹ آنی چاہیے, مجھے کمپیوٹر کا نالج آنا چاہیے, مجھے بزنس کا نالج آنا چاہیے. نو, یو ہیو ٹو بی ٹرسٹ وردی.